صاحب نے زمین پر قبضوں کا انہوں نے ذکر کر دیا, کرپشن کا الزام بھی آپ کی گورنمنٹ پہ لگا دیا, شوگر مل مافیا کا بھی ذکر کر دیا, کافی ایک فہرست انہوں نے بتا دی ہے. میں نے ویسے ایک اچھے پروجیکٹ کا سوال کیا تھا لیکن انہوں نے کرپشن کے الزامات لگا دیے. کچھ جواب دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ الزام لگا دینا تو مطلب بڑی آسان بات ہے, خالی مطلب تنقید کر لینا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے تمام سب لوگوں کو کام کرنا چاہیے, اور جس کی بھی اگر کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, مطلب اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن مجھے بات یہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ پاکستان میں ایک پارلیمنٹ ہے جس میں پی ٹی آئی کے اس وقت میجورٹی کوئی 80 کے لگ بھگ ایم این ایز ہے. وہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے آپ کی آواز, آپ کنٹینیو کریں. اچھا, 80 لگ بھگ اگر ان کے ایم این ایز ہیں تو وہ ایم این ایز جب بھی اس پارلیمنٹ میں سلامتی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ لوگ بائیکاٹ کرتے ہیں. جب کشمیر کے حوالے سے کوئی اجلاس کیا جاتا ہے تو اس کا وہ بائیکاٹ کرتے ہیں. اس ملک کی ترقی کے لیے اگر کوئی بھی ایجنڈا وہاں پہ آیا جاتا ہے تو وہ لوگ اس اجلاس میں نہیں بیٹھتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ ایک انتشاری ٹولہ ہے جو انٹرنیشنلی ان ایجنٹوں کا اس وقت یہ اہلکار پاکستان میں بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں کہیں پہ بھی ترقی ہوگی, کہیں پہ بھی کوئی بہتری کام ہو رہا ہے تو اس میں آپ لوگوں نے رکاوٹ ڈالنا ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت کی بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے ابھی بات کی ہے کہ وہ صحت کارڈ کی. نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ صحت کارڈ میں اس وقت خیبر پختونخوا میں پہلی دفعہ اس وزیر اعلیٰ کے اس کے سامنے آیا ہے کہ مختلف پرائیویٹ اسپتالوں کو یہ جو صحت کارڈ ہے یہ بھی بیچا جا رہا ہے کمیشن کے اوپر. اور تیسری اگر آپ 2 سال پہلے کی ان کی گورنمنٹ کی رپورٹ نکالیں کہ خیبر پختونخوا میں 80% کرپشن ہوا ہے خالی صحت کارڈ میں. اور تیسری بات یہ کہ پچھلے 13 سال کی حکومت نے یہ خیبر پختونخوا میں ایک پروجیکٹ دکھا دے جو خیبر پختونخوا کی ترقی کے لیے انہوں نے کیا ہو. ان کی جو پارٹی ہے وہ ساری فیس بک پارٹی ہے, اور ان کی جو دعوے بھی ہیں وہ فیس بک دعوے ہیں. عملی کام کہیں پہ بھی نہیں ہے, کہیں پہ بھی اس کی پارٹی میں کوئی عملی والا نظام نہیں ہے. تیسری دوسری بات انہوں نے کی ہے کہ قبضوں والا. دیکھیں, ایک اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا کہ اگر کسی کا حق ہے, عدالتوں میں سالوں سال اس کی فیصلے نہیں ہو رہے, تو اگر اس کی عدالت جو فیصلہ کرتی ہے وہ کس بیس پہ کرتی ہے؟ وہ اس ریکارڈ بیس پہ کرتی ہے, اس کے پٹواری کے ریکارڈ کو دیکھتی ہے, اس کے بیک اپ ڈاکومنٹس کو دیکھا جاتا ہے. تو پنجاب میں وہ سارے ڈاکومنٹ, سارا ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا گیا ہے. تو وہاں کی اسمبلی نے اگر ایک قانون پاس کیا ہے, اس قانون میں یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر جس کا حق ہے اس کو فوراً اس کا قبضہ دلوایا جائے. اور پھر اس میں شک بھی ہے کہ اگر کہیں پہ بھی کوئی غلط فیصلہ ہے یا کہیں پہ بھی کوئی, تو آپ عدالت میں جا کے اس کا رجوع بھی کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک اچھا ہے کہ عوام کو ریلیف ملے. تیسری بات انہوں نے بات کی کہ کسانوں کا, تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ اپنی 3.5 سال کی پالیسی نکالیں کہ آپ نے گنے کے لیے کیا پالیسی بنائی تھی, آپ نے کسان زمیندار کے لیے کیا پالیسی بنائی تھی, اور آج کی پالیسی نکال لیں. آج تو زمیندار بھی اپنے بیس اور چیزوں پہ چل رہا ہے, وہ کرپشن والا وہ راستہ ختم ہو گیا. ایک سیدھا سسٹم ہے کہ اگر جو کام کرے گا, جس کا حق ہے اس کو ملے گا, جس کا حق نہیں ہوگا اس کا نہیں ہے. تو چینی اسکینڈل جو تھا وہ کس گورنمنٹ میں ہوا تھا؟ یہ جو انہوں نے عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین کو ایز ایم این اے شپ سے فارغ کیا تھا, کس دور میں فارغ کیا تھا؟ وہ میگا کرپشن اسکینڈل کس دور میں ہوا تھا؟ تو یہ لوگ خالی لوگوں کو گمراہ بنا کرنے کے لیے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. اچھا, یہ فرمائیے گا چیزیں ہیں. عمران خان صاحب کو تقریباً 2-2.5 سال کا عرصہ ہو گیا جیل میں وہ ہیں, موجود ہے, کیسز ان پر چل رہے ہیں. سال 2026 میں حکومت اس موڈ میں دکھائی دے رہی ہے کہ مذاکرات کی بھی چونکہ بات ہو رہی ہے گزشتہ کئی دنوں سے, تو حکومت کس موڈ میں ہے, کون سے مطالبات ماننے کو تیار ہے, لچک دکھانے کو حکومت کیا اس وقت تیار ہے؟ کیا آپ کی پارٹی کو, جماعت کو اس وقت جو اگلا آنے والا سال ہے 2026, اس میں خان صاحب جیل کی دیواروں سے آگے باہر آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے یا دیواروں کے پیچھے دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیں, اس میں بات میں مجھ سے پوچھ رہی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ جی سمیع الوخان صاحب, میں آپ سے بات کر رہی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, خان صاحب جن کیسز اس ملک میں
डिक्लेयर मुजरिम के तौर पे अपनी सजा काट रहे हैं। आइन के मुताबिक अदालतों में एक मुजरिम डिक्लेयर मुजरिम की सजा काट रहे हैं, तो उनके साथ कहीं पे भी कोई मुज़ाकरात की बात नहीं चल रही। उन्होंने अगर कहीं पे रिलीफ लेना है तो वो अदालतों से ले अपनी चीज, क्योंकि इनके पास तो कुछ है ही नहीं कि वो अदालतों की सजा तब होती है जब आपके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है। दूसरी बात खाली मेरी अर्ज ये है कि जो हुकूमत मुज़ाकरात की बात कर रही है, जी मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर खान साहब अपने मुकदमात ही भुगत रहे हैं तो फिर हुकूमती मौके बार बार ये क्यों आता है कि खान साहब माफी मांगेंगे तो मुज़ाकरात होंगे? बात हमने उस बात को थोड़ा सा समझ लें। उसके लिए हम कह रहे हैं कि कौन से माफी मांगे? इस कौम को गुमराह किया उन्होंने, इस कौम को गुमराह करने के लिए उस आखिरत की अपनी आखिरत बचा ले, सच बोले कि मैंने वाकई गुमराह किया, उसकी माफी की बात हम कर रहे हैं। दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि जो मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं, हम उन लोगों को से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट में है, अवाम के नुमाइंदा के तौर पे पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठे हुए। वो उस गुमराही से निकल आए, वो अपने गुनाहों की तौबा करें और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। क्यों कि ये मुल्क की तरक्की के लिए किरदार उस हर आईनी बंदे की जरूर जिम्मेदारी है जो पार्लियामेंट में अवामी नुमाइंदा की हैसियत से काम कर रहे हैं। हम इनकी जितने भी जो अपोजिशन के लोग हैं, हम उनको कह रहे हैं कि इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करो। यही आपकी कामयाबी, यही हमारी कामयाबी है, इस मुल्क की कामयाबी है। ठीक है, ठीक है। नसरुल्लाह खान साहब ये बताएगा, साल 2026 तजावी सियासत का ही साल रहेगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए?